اللہ، اب جاگ گئے آپ ماشاءاللہ، آپ جاگ گئے تو میں بھی جاگ گیا ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، کم ہو مگر پوری بستی میں کل کو کوہرام مچانا ہے تمہیں، کس کا؟ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا ڈنکا بجانا ہے انشاءاللہ۔ بولیے سبحان اللہ۔ لوگوں کو پچھتاوا ہوگا کہ ہم گئے کیوں نہیں تھے، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ رب قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، کس چیز نے تجھے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے دور کر دیا؟ آواز تو سمجھ میں آ رہی ہے، تیز تو نہیں ہو رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اب میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تم سے میں مخاطب ہوں، اب سنیے میں آپ کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ انسان کی زندگی کو دیکھیے، اگر کوئی انسان ملک کے ساتھ غداری کر دے تو اس پر ٹیررسٹ کا مقدمہ لگ جاتا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے جیل بھیج دیا جاتا ہے، اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی چور کر لے تو گھر والا جب تک اس کو پکڑوا نہ لے، جب تک اس کو جیل نہیں بھجواتے تب تک اسے سکون نہیں ملتا۔ اگر کوئی غلام اپنے آقا کی نافرمانی کر دے تو جب تک اپنے غلام کو سزا نہ دے دے اللہ اس کے آقا کو سکون نہیں ملتا۔ یہ دنیا کا معمول ہے، اگر کوئی گناہ کرے تو گناہ کی سزا ضرور ملے گی، اگر کوئی گناہ کرے تو اس کا بدلہ اس کو ضرور دیا جائے گا۔ لیکن واہ واہ، اللہ کی عظمت کو تو دیکھو، اللہ کتنا بڑا کریم ہے اور رسول کتنے بڑے رحیم ہے۔ اللہ رب ارشاد فرماتا ہے تو نے نمازیں چھوڑی ہے، تو نے روزے نہیں رکھے ہیں، تو نے حج نہیں کیا ہے، تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی ہے، تو نے گناہ کیے ہیں، تو نے نمازیں نہیں پڑھی ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، پوری زندگی تو نے زندگی گزارنے میں تو نے پوری زندگی اللہ دنیاوی عیش و عشرت میں گزاری ہے، دنیاوی رنگینیوں میں تو کھو گیا ہے، دنیا کے حسن و تجمل میں تو گم ہو کے رہ گیا ہے۔ اللہ اس غرور والی دنیا میں، دھوکے والی دنیا میں تو مستغرق ہو گیا ہے۔ رب ارشاد فرماتا بربک الکریم، اے میرے بندے آپ پلٹ کر تو آ جا، اے میرے بندے آپ پلٹ کر تو آ جا، اے میرے بندے آپ پلٹ کر تو آ جا۔ تیری 60 سالہ زندگی ہے، 50 سالہ زندگی تو نے گناہ میں گزاری ہے، 50 سالہ زندگی تو نے اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے۔ اللہ تیرا رب دیکھ کتنا بڑا کریم ہے، تو اس کی بارگاہ میں سجدے نہیں کرتا پھر بھی کھانے کے لیے دے رہا ہے۔ اللہ تو اس کے رسول کی سنت داڑھی کو اپنے چہرے پہ نہیں رکھتا پھر بھی اللہ تجھے پینے کے لیے دے رہا ہے۔ اللہ اگر آکسیجن ختم ہو جائے، اگر اس کا آکسیجن کتنی قیمتی چیز ہے، پچھلے سال چلو جب اللہ کورونا کا دور چل رہا تھا اور آکسیجن ختم ہو گئی تھی تو لوگوں نے ہاسپٹلوں میں سانسیں وہ سانسیں توڑ دی تھی، ان کے دم نکل گئے تھے۔ اللہ کتنی قیمت تھی آکسیجن کی کہ کہیں سے ایک سلنڈر ہمیں مل جائے، کہیں سے آکسیجن مل جائے تاکہ بندے کی جان بچ جائے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے چند لمحوں کی زندگی کی گزارنے کے لیے، چند لمحوں کی سانسیں لینے کے لیے، چند لمحے گزارنے کے لیے، چند لمحوں کے اللہ آکسیجن لینے کے لیے تم نے اپنے نہ زمین کی پرواہ کی کہ اگر 8 بیگھے بھی ہے تو بھیج دو، 1 کروڑ بھی لگے تو لگا دو، لیکن باپ کو بچانا ہے، لیکن ماں کو بچانا ہے۔ پراپرٹی بک جائے تو کوئی پرواہ نہیں، اگر دولت ختم ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں، اپنے عزیز کو بچانا ہے، اپنے باپ کو بچانا ہے، اپنی ماں کو بچانا ہے۔ لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا، نہ اس کو تمہاری دولت بچا سکتی ہے، نہ تمہاری پراپرٹی بچا سکتی ہے، نہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر بچا سکتا ہے، لیکن انسان کو اپنے آپ پہ غور کر، جب تو صبح کو اٹھتا ہے اللہ پورے دن تو جیتا ہے، پورے دن زندگی گزارتا ہے، پھر سوتا بھی ہے، تیری کتنی زندگی ہو گئی؟ کیا تو اللہ کی آکسیجن میں سانسیں نہیں لے رہا ہے؟ کیا تو اللہ کی آکسیجن سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے؟ اگر اللہ کی جانب سے آکسیجن ختم ہو جائے تو جی نہیں سکتا ہے، تو زندگی نہیں گزار سکتا ہے، تیری حیات باقی نہیں رہے گی۔ اللہ چند دنوں کی آکسیجن کے لیے تو کروڑوں روپے ختم کر سکتا ہے، لیکن کبھی یاد کر اللہ نے جب زندگی دی ہے، اللہ نے سانسیں دی ہے، آکسیجن دے رہا ہے، اللہ کھانے کے لیے اچھے دے رہا ہے، تو پھر یہ بتا سجدوں سے دور کیوں ہے، نمازوں سے دور کیوں ہے، اللہ کے فرمان سے دور کیوں ہے، پڑھائی سے دور کیوں ہے، واجبات سے دور کیوں ہے، سنن مستحبات سے دور کیوں ہے؟ کیوں غریبوں کو تکبر دکھاتا ہے؟ کیوں غریبوں کی اپنی مالداری دکھاتا ہے؟ کیوں یتیموں کو اپنی انانیت دکھاتا ہے؟ اللہ اپنے باپ کے سامنے کیسے تو انانیت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے؟ کیوں اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا ہے؟ کیوں پڑوسیوں کا حقوق مارتا ہے؟ کیوں تو یتیموں کا کھاتا ہے؟ کیوں تو بیواؤں کا لوٹتا ہے؟ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ اللہ جس نے تمہیں پورا جسم دیا اور جسم بھی اتنا اچھا
اچھا آنکھیں دیکھو تو وہ لاجواب ہے, آنکھ دیکھو تو لاجواب ہے. اللہ نے ہاتھ دیے ہیں, جس کے ہاتھ نہیں ہے اس سے پوچھو ہاتھوں کی قیمت کیا ہے. اللہ نے پیر دیے ہیں, پیروں میں انگلیاں دی ہیں, اس میں انگلیوں میں انگوٹھا دیا ہے. اگر جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں ان سے پوچھو ان کی قیمت کیا ہے. اللہ اللہ جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھو آنکھیں کیا ہوتی ہیں. جو کانوں سے نہیں سن سکتے ان سے پوچھو کہ کانوں کی سماعت کیا ہوتی ہے. جس کے پاس اللہ اللہ یہ ہونٹ دیکھو, یہ حسن و تجمل دیکھو, یہ انسان کی خوبصورتی دیکھو, یہ انسان کا ڈھانچہ دیکھو. اللہ رب العزت نے کس انداز سے انسان کو پیدا فرمایا ہے. آنکھیں یہاں اچھی لگنی تھی تو یہی آنکھیں لگائی, کان یہاں اچھے لگنے تھے تو کان یہی لگایا, ناک یہاں اچھی لگنی تھی ناک کو یہی لگایا. اللہ 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 نے کتنا اچھا انسان کو بنایا, کتنا اچھا پیدا کیا. یہ اشرف المخلوقات ہے, یہ ساری مخلوقات میں سب سے افضل ہے, ساری مخلوقات میں سب سے اشرف ہے. لیکن پھر بھی نمازوں سے دور ہے, پھر بھی اللہ کے سجدوں سے دور ہے, پھر بھی قیام سے دور ہے. یہ راتوں کو جاگتا ضرور ہے لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں. یہ رات کو جاگتا ہے تو پوری رات پب جی کھیلتا ہوا نظر آتا ہے, اور جب اس کو نیند آتی ہے پھر نیند میں کہتا ہے ادھر سے ٹھوک ادھر سے ٹھوک. پھر اماں کہتی ہے میرے بچے کو کروا دیا. حضرت دیکھو تو صحیح میرا بچہ پتہ نہیں سوتے سوتے کیا کہہ رہا ہے. میں نے کہا تیری اماں, اے میری اماں تیرے بچے کو کسی نے کروایا نہیں ہے. جب پوری رات پب جی کھیلے گا تو اس کے خواب میں شیطان ہی آئے گا, رسول اللہ نہیں آئیں گے, بغداد کا غوث اعظم نہیں آئے گا. رسول اللہ کو اپنے خواب میں لانا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے مصطفیٰ پر درود شریف پڑھو. مصطفیٰ پر درود شریف پڑھو گے قسم خدا کی تمہاری آنکھیں سوکھ جائیں گی لیکن دل تمہارا مقدر بن جائے گا, تمہارا مقدر سکندر بن جائے گا. مدینے والا مصطفیٰ آئے گا, آمینہ کے لال کا دیدار ہو جائے گا اور تیرا بیڑا پار ہو جائے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت اللہ مولانا مفتی افروز بن منظری, حضرت اللہ مولانا مفتی افروز بن منظری. نعرے تکبیر, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ راتوں کو جاگتا ضرور ہے لیکن فیس بک چلاتا ہے 3-3 بجے تک, 4-4 بجے تک ایپ بھی چلاتا ہے. یہ راتوں کو جاگتا ضرور ہے لیکن واٹس ایپ یوز کرتا ہے. یہ راتوں کو جاگتا ضرور ہے لیکن انسٹا چلاتا ہے. یہ راتوں کو جاگتا ضرور ہے لیکن ٹویٹر چلاتا ہے. یہ راتوں کو جاگتا ضرور ہے لیکن اللہ اللہ ہندی فلمیں دیکھتا ہے, پاکستانی سیریل دیکھتا ہے, یہ گندی موویز دیکھتا ہے, یہ ڈرامے دیکھتا ہے. یہ راتوں کو جاگتا ضرور ہے لیکن خرافات میں جاگتا ہے. اللہ اللہ, میں کہتا ہوں بھائی اللہ نے رات کس لیے بنائی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, ارے رات تو سکون ہے, سکون. اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے. انسان کا مزاج ہے جب دن میں سوتا ہے اگر روشنی پڑے تو اسے نیند نہیں آتی ہے. جب وہ سوتا ہے تو سارے بلبوں کو بند کر کے سوتا ہے, اندھیرے میں نیند اچھی آتی ہے. اللہ دیکھو کتنا بڑا کریم ہے, اللہ دیکھو کتنا بڑا رحیم ہے. اس نے رات سونے کے لیے بنائی تو آسمان کے سورج کو بھی چھپا دیا تاکہ میرے بندے کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے, تاکہ میرا بندہ صحیح طریقے سے سو سکے. انسان تو کتنی دور چلا گیا, اسلام سے کتنی پیچھے ہٹ گیا کہ تو کون سی مغربی تہذیب میں چلا گیا. تو آج جسے ماڈرن ایج کہہ رہا ہے, جسے تو آج ترقی کہہ رہا ہے, ترقی ہے ترقی ہے, یہ ترقی نہیں ہے, یہ تنزلی ہے, یہ بربادی ہے, یہ ہلاکت ہے. ارے ترقی تو یہ ہے اگر تجھے جاگنا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کر کے جاگ, اگر تجھے جاگنا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر کے جاگ, اگر تجھے جاگنا ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جا. جب تیری پوری بستی سوتی ہو اور تو اپنے رب کو رات کی تنہائی میں منا رہا ہو, کبھی رحیم کہہ رہا ہو, کبھی کریم کہہ رہا ہو, کبھی غفار کہہ رہا ہو, کبھی ستار کہہ رہا ہو, اور میرا رب فرشتوں سے فرمائے اے فرشتوں دیکھو تو صحیح, تم تو کہہ رہے تھے انسان کو پیدا کر کے کیا کرے گا, مولا ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہے, انسان تو فساد پھیلائے گا. میرا رب ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں دیکھو تو صحیح, یہ میرا بندہ کتنا نیک بندہ ہے, اس میرے بندے کو تو دیکھو, پوری بستی رات میں سو رہی ہے, اپنے اپنے نرم نرم بستروں میں سو رہے ہیں, لیکن یہ میرا بندہ ہے جو مجھے منا رہا ہے, میری بارگاہ میں دوڑ, میری بارگاہ میں گڑگڑا رہا ہے, میری بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہا ہے. قسم خدا کی جس دن تیری پوزیشن یہ ہو گئی کہ تو رات کو اپنے رب کو منانے لگا تو پھر دیکھنا تو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے گا, دنیا تیرے پیچھے بھاگتی ہوئی نظر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت اللہ مولانا مفتی افروز بن منظری, حضرت اللہ مولانا مفتی افروز بن منظری. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب حضرت, بہت خوب. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں
کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں سبحان اللہ، شرما اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کر کے تمہارے گناہ مانگے تم ہی سے پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تم ہی سے پناہ۔ بھائی چور چوری کرے گھر والے سے بھاگتا ہے، اگر ملک کے ساتھ غداری کرتے تب بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن تمہارا رسول کتنا بڑا کریم ہے، تمہارا رسول کتنا بڑا رحیم ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتی کر کے تمہارے گناہ مانگے تم ہی سے پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ اتنا بڑا کریم کون ہے، اتنا بڑا رحیم کون ہے؟ آج تم دنیا کے چکر لگاتے ہو، آج تم کسی حاکم کے پاس چکر لگاتے ہو، یہ ہوگا وہ ہو گیا۔ قسم خدا کی مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھ لو، آؤ قرآن کو پڑھو، آؤ حدیث مصطفیٰ کو پڑھو، آؤ زندگی صحابہ کو پڑھو، آؤ تابعین کی زندگی کو پڑھو، اسلاف کے طور و طریقے کو دیکھو۔ قسم خدا کی مصطفیٰ اتنے بڑے رحیم ہیں، مصطفیٰ اتنے بڑے کریم ہیں، ان کے گناہ کرنے کے بعد ان کی بارگاہ میں جاؤ، اور رب کے گناہ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں جاؤ تو رب تمہیں دھتکارے گا نہیں، رب تمہیں اللہ اکبر بھگائے گا نہیں۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آپ پلٹ کر تو آ جا، آپ پلٹ کر تو آ جا، تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور گناہوں کو ہی معاف نہیں کرے گا، جب تو سچے دل سے توبہ کر لے گا تو تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت اللہ مولانا مفتی افروز منظری، حضرت اللہ مولانا مفتی افروز منظری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، بہت خوب۔ آج فیروز بھائی نے عالم میاں رضا سب کچھ بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ سبحان اللہ، اور جتنے بھی ٹائٹل رہ گئے وہ سب آج ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ رب کی فکر کس کو ہوتی ہے؟ کوئی پریشانی ہو جائے تو رو رو کر آنکھیں موٹی، عشق مجازی میں ستا دیا جائے تو کھانا اچھا نہیں لگتا، پینا اچھا نہیں لگتا، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ غور کرو، کبھی زندگی میں ایک دن ایسا بھی آیا ہے جس دن تمہاری آنکھوں سے آنسو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں نکلے ہوں؟ جی، آیا ہے کبھی ایسا دن؟ اللہ کرے ہر مومن کی زندگی میں وہ دن بار بار آئے۔ آمین، آمین، آمین۔ اللہ اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر بچہ نافرمان ہونا تو باپ ناراض ہو جائے، بھائی ناراض ہو جائے، بہنیں ناراض ہو جائیں، اور ناراض ہونے کے بعد بچہ جب گھر سے بھاگتا ہے نا، کوئی غلطی کرنے کے بعد باپ کے ڈر سے، ماں کے ڈر سے، وہ جب وہ نہیں ملتا ہے تو اس کے گھر والے ایک اشتہار چھپواتے ہیں، اور ماں باپ کو بار بار کہتی ہے کہ مجھے میرا بچہ چاہیے، مجھے میرا بچہ چاہیے، چاہے کیسا بھی ہو، رنگ کا کیسا بھی ہو، لیکن بچہ چاہیے۔ اللہ نے ماں اور اولاد کے درمیان اتنی محبت قائم کی ہے، اور اشتہار میں لکھا جاتا ہے بچے کا نام یہ ہے، بچے کی عمر یہ ہے، رنگ یہ ہے، اور نوٹ لکھا جاتا ہے نیچے، بتانے والے کو انعام، اور ایک نوٹ اور لکھا جاتا ہے نیچے، بیٹا اگر یہ تم اشتہار یہ خبر پڑھ رہے ہو تو گھر واپس آ جاؤ، تم سے کچھ نہیں کہا جائے گا، تمہاری ساری خطائیں معاف ہیں، سبحان، تمہاری ساری خطائیں معاف ہیں۔ بہت بڑا جرم کیا ہے بیٹے نے، لیکن ماں کہتی ہے کوئی بدلہ نہیں، ساری خطائیں معاف۔ جی جی، کیوں؟ اس لیے بچے کو ماں نے جنم دیا ہے۔ جی بولیے بولیے۔ جی، اس لیے بچے کو ماں نے جنم دیا ہے۔ ارے جب جنم دینے والی ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کیا ہے، کرتی ہے، تو رب ارشاد فرماتا الذی خلقک، وہ اللہ تو وہ ہے جس نے تجھے خلق کیا ہے۔ سبحان اللہ، سنا ہے، بہت خوب حضرت۔ اللہ نے تو تیری تخلیق کی ہے۔ جی، جنم دینے والی ماں جب تجھ سے اتنا پیار کرتی ہے تو سوچ، توجہ کر، تیرا رب تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اس نے تو تیری تخلیق کی ہے، اس نے تو تیری تخلیق کی ہے۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے نا، ساری کائنات کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ لیکن ہم بہت دور چلے گئے،
ہم کبھی اپنی زندگیوں پہ غور نہیں کرتے. ہمارے طور و طریقے دیکھو، ہمارا رہن سہن دیکھو، کتنی ترقی ہے. ہم دوسروں کا نا قومی شعار ٹائی ڈال کے اپنے آپ میں بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں. اور اگر چھوٹا سا بچہ نا انگلش میں بات کرنے لگے تو ماں کہتی ہے دیکھو میرا شہزادہ انگلش میں بول رہا ہے، انگلش میں. جی حضرت یہی بات ہے. اور اس کو ماڈرن ایج کہا جاتا ہے، لیکن کلی طور پہ مسلمان غلام بن چکا ہے. یہ غلامی ہے، غلامی. مغربی اداروں سے ایک آواز آتی ہے، میرے غلاموں، یہ مسلمانوں اب تم ترقی نہیں کر سکتے ہو. جس قوم کا نوجوان سٹا کھیلتا ہو، جی اللہ، جس قوم کا نوجوان جوا بازی کرتا ہو، جس قوم کا نوجوان شراب نوشی کرتا ہو، جس قوم کا نوجوان اللہ اکبر کبیرہ جوس کے نام پر بیئر پیتا ہو، شراب پیتا ہو، جس قوم کا نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت داڑھیوں میں کٹ نکالتا ہو، جس قوم کا نوجوان بال کٹنگ میں 3-3 ہزار روپے خرچ کرتا ہو، جس قوم کا نوجوان اپنی ناکوں چھدواتا ہو، کان چھدواتا ہو، ہاتھوں میں کڑا ڈالتا ہو، جس قوم کا نوجوان دوسروں کا لباس پہننے کے بعد اپنے آپ کو پروفیسر کہتا ہو، انجینئر کہتا ہوں، میں تو پڑھا لکھا ہوں، میں تو ٹیچر ہوں، وہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ ترقی نہیں کر سکتا. ترقی تبھی ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اس پر عمل کیا جائے. اس کے بغیر ترقی پوسیبل نہیں ہے. اللہ اکبر. ہماری یہ شادیاں دیکھو اور ان شادیوں میں بیجا خرافات دیکھو. آپ لڑکی دیکھنے جاؤ تو جس کے بال چھپے ہوئے ہوتے ہیں نا، جو سیدھی لڑکی ہو، کم بولنے والی ہو، وہ عورتوں کو پسند نہیں آتی ہے. سیدھی ہے سیدھی، دیہاتی ہے دیہاتی، پھوہڑ ہے پھوہڑ. اللہ اکبر. اور جو چنچل ہو چنچل، لٹے کٹی ہوئی ہو، چہرے پہ 2-2 انچ چڑھا ہوا ہو پینٹ، جی وہ آئے گی پسند. اور وہ بھی شہزادہ کہلا کر بھیج رہا ہے. سیدھی مت لیئیو، ماڈل ہو ماڈل، ماڈل ہو ماڈل. غور کرو آپ اپنے آپ پر. ایک ہوتا گدھا جی حضرت، اور ایک ہوتا عربی نسل گھوڑا. دونوں میں فرق ہوتا ہے. جی گدھے کو جب بھوک لگتی ہے نا، سمجھ میں تو آ رہی ہے؟ جی ہاں، بات ختم کرنے والا ہوں بہت جلدی. گدھے کو جب بھوک لگتی ہے نا تو وہ اسے چارہ چاہیے، چاہے کہیں کا بھی ہو، گھور کا ہو، گندگی کا ہو، کہیں بھی ہو، وہ ایک دم جا کے منہ مار لیتا ہے. اسے صرف پیٹ بھرنا ہے. جو عربی نسل گھوڑا ہوتا ہے، جو عربی نسل گھوڑا ہوتا ہے، وہ کبھی گندگی میں نہیں جاتا ہے. وہ کبھی، سمجھدار تو بہت ہو، سب سمجھ رہے ہوگے، اشارہ دے رہا ہوں میں، دیکھوں کتنا کیچ کرنے والے ہیں. ہاں، بہت دور دور تک کی سمجھ لیتے ہیں. ہم یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ دوسرے کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. جی حضرت، ہم سب سمجھ لیتے ہیں نا. اندازے تو بہت لگا لیتے ہیں ہم، ان چیزوں میں بہت آگے ہیں. ہم سب سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا سوچ رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے. ہاں، سب سمجھ لیتے ہیں. عربی نسل گھوڑا کبھی گندگی میں نہیں جاتا. گدھا چلا جاتا چاہے کیسی بھی ہو، اسے گھاس چارہ ملنا چاہیے. عربی نسل گھوڑا کبھی گندگی میں نہیں جاتا. وہ ہمیشہ پاکیزگی کو دیکھتا ہے، وہ ہمیشہ صاف ستھرائی کو دیکھتا ہے. تو جو لڑکے ماڈرن پسند کرتے ہیں، جو لڑکے بے پردہ پسند کرتے ہیں، جن لڑکوں کو بال کٹی چاہیے، جن لڑکوں کو فیشنیبل چاہیے، جن لڑکوں کو بے پردہ چاہیے، سمجھ لے کون سی کیٹیگری میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ لے کون سی قسم میں ہے. اگر نسلی ہوگا نسلی تو بے پردہ نہیں چاہیے. اگر نسلی ہوگا تو بال کھلی ہوئی نہیں چاہیے. اگر نسلی ہوگا آئی برو بننے والی نہیں چاہیے. اگر نسلی ہوگا چہرے پر پینٹ چڑھو یہ نہیں چلے گی. اگر نسلی ہوگا ہونٹوں پہ لالی لگی ہو نہیں چلے گی. اگر نسلی ہوگا آدھے کپڑی پہنی ہو نہیں چلے گی. اگر نسلی ہوگا تو وہ چلے گی جو فاطمہ زہرا نے سیرت بتائی ہے. بالوں پہ دوپٹہ ہو، سر ڈھکا ہو، پورے کپڑے ہو، فاطمہ زہرا کی سچی پکی کنیز ہو. نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत मसलक आला हजरत उलमा अहले सुन्नत हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती अफरोज मियां मंजरी, हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती अफरोज मियां मंजरी। सुभान अल्लाह बहुत खूब। हजरत बोलो भी, हजरत बोलो। समझ में नहीं आ रही होगी ये आ रही है जी हजरत। हाँ एक लफ्ज आ रहा है, समझ लो कौन से में देख लो, अब देख लियो, जी हजरत। अब खुद ही करोगे तुम कौन सा कैटेगरी में हो। जिनका नंबर नहीं आया वो देख लियो जी। हाँ ये बाल कटी बड़ी परेशान करती है, फिर ये पर कटी बहुत परेशान करती है फिर जी। और कोई और नहीं है, हमारे घरों में है, आसमान से नाजिल नहीं हुई है भी हमारे घरों में। रिश्ता कैसा देखो, आओ उमर फारूक आजम की जिंदगी को पढ़ो, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सैयदुना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मुल्क पे नहीं आधी दुनिया से ज्यादा हिस्से पर हुकूमत करने वाले का नाम उमर फारूक आजम है। प्रधान बन जाओ ना, प्रधान बनने से पहले ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा होगा वो होगा, प्रधान बनते ही सारा काम खत्म। जी जी। कोई कोई है, बाकी तो मामला खराबी है। और जाहिर सी बात है भाई, जब तुम 25-30 लाख खाओगे तो फिर प्रधान क्या करवाएगा बेचारा। जितना पैसा उसे तनख्वाह का मिलता है इतने पैसों में तो अधिकारियों की चाय भी नहीं होगी जी। लूट मार तो तुम पहले कर रहे हो ना। इधर भी चिकन फ्राई चाहिए और उधर भी चिकन फ्राई चाहिए। उधर गया तो पक्के जीत रहे हो प्रधान जी, इधर गया तो तुम्हें कोई हराने वाला नहीं है। दोनों तरफ मामला बराबर है जी। ये हम ही तो कर रहे हैं जी। लेकिन सोचना होगा, समझना होगा, अपनी जिंदगियों में हमें इनकलाब लाना होगा। वो उमर फारूक आजम विधायक इंसान बन जाए, एप्लीकेशन नहीं देगा मुलाकात नहीं होगी। जब तक उससे मिलने वाले को नहीं लेके जाएगा मुलाकात नहीं होगी। आओ अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम जिनकी हुकूमत आधी दुनिया से ज्यादा पर चलती है और हुकूमत उनके नाम है, वो रोबो दबदबा। अगर शैतान भी उमर फारूक आजम का नाम सुन ले तो भागता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह बहुत खूब बहुत खूब। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। जी। कुछ औरतें बैठी हैं, कुछ बातचीत कर रही हैं मुस्तफ़ा से। जी। और जैसे ही हजरत उमर फारूक आजम आए, औरतें उठ के बाहर, अल्लाह के रसूल मुस्कुराने लगे। बोलिए सुभान अल्लाह। मुस्कुराने लगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर अल्लाह ने तेरी आवाज में क्या रोबो दबदबा दिया है। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। जिसके अंदर रोबो दबदबा नहीं होगा वो बादशाहत नहीं कर सकता है। बादशाह के लिए जहाँ नरम होना जरूरी है वहाँ सख्त होना भी जरूरी है। जी जी। हाकिम तभी कामयाब है, प्रधान जी हो तो नरम भी हो, नरम की बात आए, गरीब की बात आए तो सीने से लगा लो, जालिम की बात आए तो उसके अल्लाह पर पंजे उखेड़ दो। बादशाह वही कामयाब होता है जिसमें दोनों सिफतें हो। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और शान ये, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह, किसी मुल्क के बादशाह ने भेजा कि जाओ यार मुसलमानों के बादशाहों के महल को देखना, उसके रहन सहन को देखना कि वो रहता कैसे है जो आधी दुनिया से ज़्यादा पर हुकूमत करता है। अल्लाह अल्लाह, जब वो कासिद आया, पूछा अमीरुल मोमिनीन का घर कहाँ है। लोगों ने बताया ये है। उसने झोपड़ी देखी, हक्का बक्का रह गया। कहने लगा, दिल में सोचने लगा, यार मैंने तो ये सोचा था बहुत बड़ा महल होगा, एक मुल्क का बादशाह नहीं है, कई कंट्रीज का बादशाह है, तमाम मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन है। अल्लाह अल्लाह, उसकी शान तो अलग होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा, ये बताओ मुलाकात कैसे होगी, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन देनी है, कहाँ कहाँ जांच करवानी है, कहाँ कहाँ सिक्योरिटी चेक होनी है, ये बताओ करना क्या है अमीरुल मोमिनीन से। अल्लाह अल्लाह, मुलाकात कैसे पॉसिबल है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। किसी ने बताया, जा जंगल में चला जा, वहीं अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम से मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। दिल में सोच रहा था, न जाने यार साथ में कितने गार्ड होंगे, अल्लाह अल्लाह, उनके साथ बंदूकें भी होंगी, न जाने कितने मुहाफिज होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तलाश था। जब अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम की बारगाह में गया तो किसी से पूछने लगा, ये बताओ अमीरुल मोमिनीन कहाँ है, ये बताओ उमर फारूक आजम कहाँ है।
किसी ने बताया ये जो लेटा है यही अमीरुल मोमिनीन है, यही उमर फारूक आजम है। लेटने की हैयत ऐसी है, नीचे कालीन नहीं है, नीचे गद्दा नहीं है, बेहतरीन तकिया नहीं है। अल्लाह अल्लाह देखने वाले ने ये देखा कि जमीन पे लेटा है, नीचे दरी भी नहीं है, मोटे मोटे डेले रखे हैं। अल्लाह अल्लाह, और कोई तकिया नहीं है बल्कि सर के नीचे मिट्टी के डेले रखे हैं। अमीरुल मोमिनीन की शान को देखकर रोने लगा, अल्लाह अकबर कबीरा, और कहने लगा यार कोई अगर थोड़ा सा कुछ बन जाए उसके साथ कितना मामला होता है, ये कैसा अमीरुल मोमिनीन है। न इसे अपने सोने की फिक्र है, न अपने खाने पीने की फिक्र है, न अपने रहने सहने की फिक्र है, न अपने लिबास की फिक्र है। और तो और ये अगर विधायक बन जाए बगैर गार्ड के सफर नहीं करेगा, उसे मौत का खतरा लड़ाएगा, मौत का खतरा लायक हो जाएगा। ये अमीरुल मोमिनीन है, किसी को साथ लेके नहीं चलते हैं, तने तन्हा चलते हैं। और उनका कौल ये है अगर अल्लाह की तरफ से आ जाए कोई उमर को बचा नहीं सकता है, और जब तक जिंदगी है तो कोई मार नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत मुफ्ती अफरोज मियां मंजरी, हज़रत मुफ्ती अफरोज मियां मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। यही अमीरुल मोमिनीन एक दिन निकलते हैं रात में, अल्लाह अल्लाह गश्त करने के लिए निकलते हैं, चैन की नींद नहीं सोते हैं, रातों को सोते नहीं हैं, बल्कि अपनी रियायत में ये देखते हैं, अपनी अल्लाह अल्लाह मिल्कियत में ये देखते हैं कोई भूखा तो नहीं सोया है, किसी के पास कपड़ों की कमी तो नहीं है, किसी को बिस्तर तो नहीं चाहिए। अगर कोई भूखा सो गया और उमर पेट भर के सो गया, अल्लाह अल्लाह बरोज़े हश्र अल्लाह ने पूछ लिया, ए उमर तेरी मिल्कियत में एक बंदा भूखा सोया था, क्या तूने अपनी पेट की फिक्र की थी? क्या तूने अपनी मिल्कियत में रहने वाले उस बाशिंदे की फिक्र नहीं की थी? मैं तुम्हें दर्श देना चाहता हूँ यार, ये लीडर होते हैं मुसलमानों के, ये इस्लाम है, इस्लाम ये हमारा रिलीजन है, ये हमारा मजहब है। अल्लाह अल्लाह, उमर फारूक आजम चक्कर लगा रहे, कौन क्या कर रहा है, किस घर में क्या हो रहा है। आपने देखा एक घर से आवाजें आ रही हैं, आप उसके दीवार के साए में बैठ गए और माँ बेटी की बातें हो रही हैं। अल्लाह अल्लाह, माँ ने बेटी से कहा बेटी अपनी जरा भैंस को धुले, उसका दूध धुले। बेटी ने दूध धो लिया। अल्लाह अल्लाह, अब माँ कह रही है ए मेरी बेटी इस दूध में पानी मिला दे, पानी मिला दे। अब बेटी ने क्या कहा था वो जरा सुनो। बेटी कहती है ए मेरी माँ तुम्हें मालूम नहीं है उमर फारूक आजम का क्या कौल है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है सैयदना अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया है। माँ ने बड़े तल्ख लहजे में कहा ए मेरी बेटी मुझे मालूम है, लेकिन तुझे क्या मालूम, क्या उमर फारूक आजम देख रहे हैं, क्या इस रात की तारीकी में उमर फारूक आजम आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, बेटी ने कहा था ए मेरी माँ उमर देखे ना देखे, लेकिन उमर का रब तो देख रहा है, उमर का अल्लाह तो देख रहा है। उस अल्लाह से कैसे छुप सकते हो जो अल्लाह तुम्हारे मख्फियात को भी जानता है, जो अल्लाह तुम्हारे मख्फियात मुखिबात को भी जानता है। अल्लाह अल्लाह, उमर फारूक आजम ने जब इतनी बातें सुनी, उमर फारूक आजम खुश हो गए। उमर फारूक आजम अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करने लगे, अपने घर को गए। अल्लाह अल्लाह, अपनी अहलिया को बुलाया, अपने बच्चों को बुलाया और बच्चों से कहा अल्लाह अल्लाह, मैं एक रिश्ता देख कर आया हूँ, मैंने एक शहजादी चुनी है, कौन सा मेरा बेटा शादी करने के लिए तैयार है। अल्लाह अल्लाह, हजरत आसिम खड़े हो गए, पूछा अब्बा ये तो बता दो बेटी में क्या क्वालिटी है, दुल्हन में क्या सिफात देख के आए हो, क्या खूबियां देख के आए हो, उसका हुस्न कैसा है, उसका तजम्मुल कैसा है, उसकी ब्यूटी कैसी है, अल्लाह अल्लाह बैकग्राउंड कैसा है, उसका चालो चलन कैसा है। उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया ना मैंने उसके घर के अंदरूनी हालात देखे हैं, ना मैंने उसके हुस्न को देखा है, ना मैंने उसके तजम्मुल को देखा है, ना मैंने उसकी ब्यूटी को देखा है, ना मैंने उसके बाप को देखा है, ना मैंने उसकी माँ को देखा है, ना मैंने उसके घर के मामलात को देखा है। ए मेरे बाप फिर क्यों करवा रहे हो। उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया था मैंने कुछ नहीं देखा है, सिर्फ इतना देखा है वो दुनिया से मोहब्बत नहीं करती है, वो तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करती है, उसे दुनिया वालों से डर नहीं है, उसे तो सिर्फ अल्लाह से डर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। और हजरत उमर फारूक आजम ने उसे अपनी बेटी की बहू बनाया और उन्हीं के शिकम से वो जलीलुल कद्र ताबई पैदा हुए जिनका नाम जमाने में मशहूर है। बच्चे तभी नहीं पैदा होते हैं जब माएँ रास्तों पे हो जी, और जब माएँ हटी हुई हो। माँ की गोद पहला मदरसा है ना, जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ होगा तो बच्चे सही होंगे हैं। जब माँ एक घंटे में ब्यूटी पार्लर से निकल के आएगी तो बच्चे अच्छे बनेंगे
ہم بتائیے جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے پوری پوری رات ماں موبائل دیکھے گی پاکستانی سیریل دیکھے گی تو شیطان ہی تو پیدا ہوں گے نا پب جی تو پیدا ہوگا نا وفادار تو پیدا نہیں ہوگا نا ماں باپ کو ستانے والا ہی پیدا ہوگا نا اسی لیے اپنے گھروں کے ماحول کو سدھارو آدھے آدھے کپڑوں کو ختم کرو یہ کوئی اور نہیں ہے کوئی ہماری بہن ہے کوئی ہماری بیٹی ہے کوئی ہماری بہو ہے ان تمام نے وہ خرافات مچا رکھی ہے اللہ 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 رحم فرمائے اللہ کرم فرمائے اللہ رب العزت ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ